السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اس کی آواز کھولو تو ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتؤزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء والی بطحا خیر الورا، پوری کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ گفتگو سے پہلے دو باتیں توجہ سے سماعت فرمائیے کہ آج ایک تاقرات ہے، 27ویں شب، کتاب و سنت کی بات آپ سننے کے لیے آئے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العزت آپ کا آنا یہاں پہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں گے، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ جو بات آپ سنیں اس کو پوری سنجیدگی کے ساتھ آپ لیں، کیونکہ جب انسان باتیں کرتا ہے یا کوئی دائیں بائیں دیکھتا ہے تو بظاہر بہت ساری ڈسٹربنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گفتگو صحیح نہیں ہو پاتی۔ میں آغاز میں ایک آیت آپ کو سناتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آوازوں سے اونچا نہ کرو۔ اب اللہ کے رسول تو موجود نہیں ہیں، یہ حکم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے تھا۔ اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہو تو اس کو پوری توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، پورے احترام کے ساتھ۔ دنیا میں اس وقت سب سے قیمتی بات وہ بات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت میں کی جاتی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ تو اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، الفت رکھتے ہیں تو تھوڑی سی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، انشاءاللہ امید ہے کہ بہت سارا آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوسری بات، میں اردو خطیب ہوں، اردو سپیکنگ انشاءاللہ سمجھ آئے گی نا؟ انشاءاللہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اردو میں کروں نا انشاءاللہ۔ تو آج کا یہ عظیم الشان تکمیل قرآن پروگرام ہے۔ اللہ رب العزت کرنے والے، کروانے والے، سننے والے، سنانے والے، آنے والے، بیٹھنے والے، اہتمام کرنے والے برادر مکرم قاری اعجاز الحق یزدانی صاحب اور دیگر ان کے رفقا، اللہ سب کی محبتوں اور کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ احباب گرامی قدر،
اللہ رب العزت نے جب جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد نا اللہ نے انہیں جنت میں ٹھہرایا، اور جنت میں ٹھہرانے کے بعد اللہ نے انہیں مکمل طور پہ آزادی دے دی کہ آپ جیسے رہنا چاہتے ہیں رہیں، جو کھانا چاہتے ہیں کھائیں، جیسا کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَ، جو دل میں آتا ہے وہ کریں، لیکن اس درخت کے آپ نے قریب نہیں جانا۔ اب وہ درخت کون سا ہے؟ بعض نے کہا کہ وہ گندم کا درخت تھا، بعض نے کہا وہ کسی پھل کا درخت تھا، بعض نے کہا وہ درخت تھا ہی نہیں، اللہ نے تمثیلی طور پہ ذکر کیا، اور بعض نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان اپنی بیوی کے ساتھ باہمی تعلقات رکھتا ہے نا، تو اس باہمی تعلقات سے اللہ رب العزت نے روکا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَ، آپ نے جنت میں اس تعلق کو اپنانا نہیں۔ بہرحال نبی کریم علیہ السلام سے کوئی تفسیر موجود نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا، بہرحال ایک درخت تھا۔ آدم علیہ السلام خود کو اس درخت کے قریب لے جانے سے روک سکے؟ نہیں روک سکے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، ان دونوں کو شیطان نے بہکایا۔ اللہ رب العزت نے کہا فَاهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، میری زمین پہ چلے جاؤ، ان کو جنت سے زمین کی طرف روانہ کر دیا۔ اچھا، جب جنت سے زمین کی طرف آ گئے تو یہاں پر پھر رہے، اللہ رب العزت نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جملے سکھائے کہ آپ مجھ سے ان جملوں کے ذریعے سے معافی مانگیں۔ پوری توجہ کرنی ہے، تمہید اس لیے بنا ہوں تاکہ مضمون سمجھ میں آ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ جملے سکھا رہے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، خدایا معاف کر دے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو کیا کیا؟ معافی کو قبول فرما لی۔ اب سوال ہے یہاں پہ، آدم علیہ السلام کی معافی قبول ہو گئی، معافی قبول ہونے کے بعد جہاں سے آدم علیہ السلام آئے تھے وہاں پہ دوبارہ کیوں نہیں گئے؟ جس جنت سے زمین پہ آئے تھے کوئی خطا کی بنیاد پہ آئے تھے نا، اب اس خطا کی معافی تو مل گئی۔ باپ بیٹے کا جھگڑا ہو، باپ بیٹے کو معاف کر دے تو بیٹے کو باپ پھر دوبارہ گھر میں ٹھہراتا ہے، نکالتا نہیں۔ اللہ جی، آدم علیہ السلام یہ آپ کے نبی ہیں، یہ آپ کے برگزیدہ پیغمبر ہمارے ابا جی ہیں، پھر دوبارہ یہ جنت میں کیوں نہیں گئے؟ آپ نے انہیں زمین پہ بھیج دیا، دعا کو قبول کیا، توبہ کو قبول کیا، قبول کرنے کے بعد آپ نے انہیں دوبارہ جنت میں کیوں نہیں ٹھہرایا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے کہ ابن آدم کا ہر بیٹا جنت میں آئے گا، ہر بیٹا، لیکن ایک نصاب مقرر کر دیا، ایک نصاب۔ وہ نصاب سنیے کیا ہے؟ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا لوگو، اب جنت میں وہ آئے گا جس نے میرے رستے کی پیروی کی، جس نے ہدایت کو چن لیا، میرے رستے کو اختیار کر لیا، میرے رسول کی تابع داری کر لی، میرے رسول کے طریقے پہ چل کے اپنی زندگی کو استوار کیا۔ عرش والا کہتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو میرے رستے کو اختیار کرے گا ہم اس کو جنت دیں گے، وہ دوبارہ جنت میں آئے گا۔ جو ہمارے رستے کو چھوڑ دے گا ہم اس کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اب غور کریں، اللہ رب العزت نے نا جنت اور جہنم کو میرے عمل کے ساتھ جوڑ دیا۔ عمل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھے اعمال ہوتے ہیں اور ایک تھوڑا تھوڑا اپنے ساتھ بولنا بھی ہے۔ اب میرا گلا خراب ہے تو اسی تقریر کرنی ہے۔ اچھا، عمل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں عمل اچھے اور دوسرے
برے ہوتے ہیں۔ اچھے عمل کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے نا۔ دو ہی تو چیزیں ہیں، مرنے کے بعد دو ہی جگہیں ہیں۔ جن کے نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، 8ویں پارے کے اندر سورت موجود ہے، سورت الاعراف، جنت اور جہنم کے درمیان ایک وادی ہے جنہیں اعراف کہا جاتا ہے۔ جن کی نیکی اور گناہ برابر ہو جائیں گے اللہ انہیں مقام اعراف پہ ٹھہرائے گا، پھر اپنی رحمت کے ساتھ ان لوگوں کو جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ وہاں پہ دو ہی مقام ہیں لوگوں، یا تو جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ اب مل کے بولیں، اچھے اعمال کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جنت کے ساتھ، اور برے اعمال کا تعلق جہنم کے ساتھ۔ ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، جتنے بیٹھے سارے جنت سے جاواں گے اپا انشاءاللہ۔ اللہ کی جنت ہمارے لیے، کافراں واسطے نہیں، ہمارے لیے جنت ہے۔ لیکن دوستو میرے بھائیو، اللہ پروردگار عالم نے جو اسلوب مقرر کیا ہے اس پہ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جتنی دیر آپ سے مخاطب رہوں بات ایسی سمجھا جاؤں جو ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہترین نجات کا ذریعہ بن سکے۔ ہم کوئی بھی ایسی گفتگو، کوئی بھی ایسا جملہ نہ بولیں جو مقصد سے خالی ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو حق سچ بیان کر کے، مجھے بیان کر کے آپ کو سن کے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے گناہوں کا ذکر کرنا ہے۔ گناہ کی جو حیبت ہے نا، حیبت، سختی، سزا قیامت کے دن بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ اتنی سخت ہے کہ کائنات کا رب ان کی طرف لا ينظر اللہ، اللہ دیکھے گا ہی نہیں۔ خدا ان سے اپنے چہرے کو دور فرما لیں گے، اور قیامت کے دن یہ لوگ اللہ رب العزت کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اتنی سخت حیبت ہے اس کی، گناہوں کی۔ اور دنیا میں بھی اس کی شامتیں آتی ہیں گناہوں کی۔ آپ دور نہ جائیں، زیادہ نہیں، قرآن مجید میں لکھا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ لوگوں دنیا میں جو تمہیں مصیبت آتی ہے نا، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ لوگوں جو خشکی اور تری پہ فساد برپا ہوا ہے نا، یہ تمہارے ہاتھوں کے کیا ہوا سب کچھ۔ اللہ فرماتے ہیں اس گناہوں کی شامتیں ہیں، شامتیں۔ آج دنیا میں کتنے مسلمان پریشان ہیں، یہ پٹرول مہنگا ہو گیا، کتنا مسئلہ بنا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، احتجاج کر رہا ہے، کوئی میڈیا پہ پوسٹیں لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ پریشانی ہے کہ نہیں؟ شامت آئی ہوئی ہے نا۔ یہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں یہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی سزا قیامت کے دن بڑی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کی بہت ساری شامتیں ہیں۔ اللہ انسان کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ مسلمان ہیں، ہمارے اندر کتنی پریشانیاں ہیں۔ کوئی دل کا پریشان ہے، کوئی سوچ کا پریشان ہے، کوئی فکر کا پریشان ہے، کوئی علاقوں میں پریشان ہے، کوئی گھریلو مسائل میں جھگڑا ہوا، کوئی حضرات خاندانی مسائل میں جھگڑا ہوا، کوئی کاروباری مسائل میں مبتلا ہے۔ پریشانیاں اتنی ہیں، پیسہ ہونے کے باوجود ذہنی ٹینشن ہے، پیسہ ہونے کے باوجود اندر دل مطمئن نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، لوگوں جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا درا ہے، اور اس زمانے میں کوئی بندہ کسی کا نقصان کر سکتا نہیں۔ اللہ رب العزت بندے کو سزا نہیں دینا چاہتے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتے، ہر شخص اپنی ذات پہ خود ظلم کرتا ہے۔ اللہ تو انسان کو موقع موقع پہ معاف کرتا ہے۔ ہم نے آج ان گناہوں کا ذکر کرنا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو عبادت سے معاف ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ یہ 3 قسم کے گناہوں کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جنت اور جہنم کو عمل کے ساتھ جوڑ دیا۔ لوگوں اب جو عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو عمل نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکے۔ آپ مجھے بتائیں میری طرف توجہ کریں، اللہ بندے کو معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہ تو موقع موقع سے معاف کرتا ہے۔ توجہ فرمائیں، آپ یہاں پہ خطبہ جمعہ سنتے ہیں، یزدانی صاحب بیان کرتے ہیں، آپ اور بھی سنتے ہیں علماء سے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے
اللہ رب العزت اس کی زندگی کے سابقہ 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ محرم کے اندر عاشورہ کا روزہ جو بندہ رکھتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے سابقہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلیں، حج آتا ہے۔ حج کے مہینے میں اعلان ہوتا ہے جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے سابقہ 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آگے چلیے، رمضان چل رہا ہے نا، رمضان اللہ دیکھیں انسان کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ تو موقع بناتے ہیں کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے بخشا جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رمضان چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے، حدیثیں بار بار سنی ہیں، من قام رمضانا وایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، من صام رمضانا وایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جو رمضان میں روزے رکھتا ہے ثواب کی نیت کے ساتھ، ایمان کی حالت میں، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی دوسری روایت، جو بندہ رمضان میں قیام کرتا ہے ثواب کی نیت کے ساتھ، ایمان کی حالت میں، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے، ایک ہم وظیفہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو بندہ صبح کے وقت 100 بار پڑھ لے اور صبح شام کے وقت 100 بار پڑھ لے، صبح کے وقت بھی 100 بار اور شام کے وقت بھی 100 بار، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہیں تو اللہ پروردگار عالم اس کے وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، یہ پوری کائنات 3 حصوں پہ تقسیم ہے۔ ایک حصے پہ خشکی ہے اور جس پہ یہ کائنات آباد ہے، پوری دنیا، اور پھر پوری دنیا، پھر جہاں جہاں پہ ہم کاروبار کرتے ہیں، یہ ساری چیز خشکی ہے۔ اور دنیا کی موجودہ سائنس جو ہے نا، یہ اس خشکی کا وزٹ نہیں کر سکی، وزٹ نہیں جا سکی، وہاں پہ نہیں دیکھ سکی۔ یہ ایک حصہ ہے اور اس کے مقابلے میں 2 حصے پانی ہیں، اور آپ اندازہ کریں اس پانی کی جاگ کتنی ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ صبح کے وقت 100 بار پڑھ لے، شام کے وقت 100 بار پڑھ لے، مثل زبد البحر، اگر اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہیں، جب یہ پڑھ کے لوٹتا ہے عرش والا اس بندے کی زندگی کے یہ جو گناہ ہیں جو سمندر کی جاگ کے برابر ہیں، اللہ وہ سارے کے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر سے لے کے ظہر تک، اور یہ فجر ظہر تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، جمعہ تلک، عمروں تلک، بندہ وضو کرے ہاتھوں کے گناہ گئے، کلی کرے منہ کے گناہ گئے، چہرہ دھوئے آنکھوں سمیت گناہ گئے، کان سے جو گانا وغیرہ سنا اس کے گناہ گئے، ہاتھ دھوئے، کونیاں دھوئیں۔ عزیزان گرامی، اللہ پروردگار عالم تو انسان کو موقع موقع کے ساتھ معاف کرتا ہے، اللہ پروردگار عالم کسی بندے پہ ظلم کرتے نہیں۔ لیکن غور کریں، ان ساری عبادتوں کے ساتھ جو گناہ معاف ہوتے ہیں نا، حج کرنے سے جو معاف ہوتے ہیں، عمرہ کرنے سے جو معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے جو معاف ہوتے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے سے جو معاف ہوتے ہیں، قیام اللیل کرنے سے، صدقہ کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں نا، وہ صرف صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ لوگ اتنے پریشان، ٹینشن، اللہ کے بندو ٹینشن تو ہوگی، جب سر پہ قرض ہوگا ٹینشن تو ہوگی۔ ایک بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر رہا ہے اور وہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، ایمانداری سے بتائیں اس کی نماز اس کو فائدہ دے گی؟ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، مل کے بولیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الا انبئکم باکبر الکبائر، صحیح البخاری کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں بتائیے؟ اللہ کے رسول جب یہ بتا رہے ہیں نا، کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلا گناہ الشراک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک کرنا کی ہے، بولو اللہ دی ذات میں شرک کرنا کی ہے کبیر، سارے مل کے بولو کی ہے کبیرہ گناہ۔ اور کبیرہ گناہ حج سے معاف ہوتا، عمرے سے معاف ہوتا، نماز سے معاف ہوتا، صدقہ کرنے سے معاف ہوتا، رمضان کے روزے رکھنے سے معاف ہوتا۔ شرک کیسے معاف ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ لوگوں یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان گناہوں کے بھر کے لے آنا، اگر میری ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوا ہوگا میں تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ لوگوں الشراک باللہ، یہ کائنات کے لوگ ایک رب کو چھوڑ کے، ایک خدا کو چھوڑ کے، جس نے سر دیا، جس نے ہاتھ دیے، جس نے پاؤں دیے، جس نے کھانے دیے، جو میرا رب ہے، میری سانسوں کا رب ہے، میرے کانوں کا رب ہے، میرے ہاتھوں کا رب ہے، میری اولاد کا رب ہے، میرے ماں باپ کا رب ہے، کائنات کے لوگ اس کا در چھوڑ کے در در پہ جا کے سر جھکاتے ہیں، اور سر جھکانے کے بعد مسجد میں آ کے کہتے ہیں اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ غداری کر رہا ہے، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یاد رکھنا جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے وہ اللہ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ اس جھوٹے نفس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ پروردگار عالم میرے اور آپ کے دھوکوں سے پاک ہے۔ الشراک باللہ، اللہ کی ذات، قبراں نوں سجدے کرنا، غیراں کولوں منگنا شرک ہے۔ توجہ فرمائیں، غیراں کولوں منگنا، دعاواں کرنیاں شرک ہے نا۔ تے صرف کائنات دے لوگ اتنے قبراں نوں سجدے نہیں کردے۔ اہل حدیث جو مخلص، جن کے بعد عقیدہ مخلص ہے۔ اچھا شرک پتہ کنوں کہندے نے؟ جدو بندہ اللہ دے غیر دی عبادت کرے انہوں کی کہندے نے؟ اللہ دے غیر دی، اللہ دے غیر دی۔ توجہ فرمایا جی، سمجھیا جی، انسان نو پوجنا بھی اللہ دا غیر ہے، بت پرستی یہ بھی اللہ دا غیر ہے، تے اسی جڑے نا اسی نفساں دے بھی پجاری ہیں، خواہشات کے بھی پجاری ہیں۔ اللہ اس کے رسول کا فرمان سامنے آ جائے، اگر میرا نفس مجھے ملامت کر رہا ہے تو بھائی تو 100% ٹھیک ہے، اگر تجھے تیرا نفس ملامت نہیں کر رہا پھر تو الذین یتبعون الشہوات، تو شہوات کی پیروی کر رہا ہے۔ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں، جو اپنے نفسوں کو پوچھتے ہیں، اپنی گاڑیوں کو پوچھتے ہیں، اپنے کاروبار کو پوچھتے ہیں، اپنے مکان دکان کو پوچھتے ہیں، اپنی اولادوں کو پوچھتے ہیں، وہ بھی مل کے بولے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ لوگاں گیٹ اپ چینج کر لے، گیٹ اپ، غدار بن گئے، داڑھی ٹوپی اس لیے کہ لوگ مجھے مذہبی سمجھے، لیکن میں اندر سے کچھ اور ہوں، باہر سے کچھ اور ہوں۔ دھوکہ کنوں دے رہے ہیں؟ اپنے آپ نوں یا اللہ نوں؟ اللہ نوں دھوکہ پا دے سکدے؟ علیم بذاتی صدور ہے وہ جبار، قہار، غفار، مالک، رازق، لجپال، غوث اعظم ہے۔ کائنات اس کو دھوکہ دے سکتی نہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دنیا کس طرح مذہبی لبادے اوڑھ کر کے دنیا کا مقصد حاصل کرتی ہے۔ ہمارے نا ایک پوسٹ مشہور ہوئی تھی کافی عرصہ پہلے، بات بہرحال آپ نامناسب سمجھیں گے لیکن میں سمجھانے کے لیے کرنے لگا ہوں، شارٹ کٹ کرتا ہوں۔ ایک نوجوان تھا، اس کو نا مسجد کے امام صاحب کی لڑکی سے شادی کرنی تھی۔ اس نے کہا میں نے کرنی ہے، تو امام صاحب نے کہا کہ بھائی تیرا بیٹا تو دنیا دار ہے، میں نے اس کو رشتہ نہیں دینا، ہم دیندار گھرانے کے لوگ ہیں تو ہم نے ظاہری بات دینداروں میں کرنی ہے نا۔ ابا جی نے آ کے منڈے نو جواب دیتا کہ پتر تیرا رشتہ اتنے نہیں ہو سکتا۔ اچھا منڈے نے پتہ کیتا، داڑھی رکھی، ٹوپی سر تے لئی، مولوی صاحب دے پیچھے نمازاں پڑھنی شروع کر دیں۔ 1 سال 2 سال 3 سال تک ریگولر نمازاں پڑھتا رہا۔ والد صاحب نے دوبارہ جا کے درخواست کی تھی، ماشاءاللہ منڈا نیک ہو گیا، نمازی ہو گیا، تے رشتہ دے دیو۔ مولوی صاحب نو ترس آ گیا، انہیں اپنی بیٹی دا رشتہ بچے نال کر دیتا، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی۔ منڈا حمام دی دکان تے گیا، انہیں جا کے داڑھی بھی کٹاتی تے ٹوپی بھی
لا دیتی. انہیں کیا یہ داڑھی میں نمازاں پڑھنے واسطے نہیں رکھی سی, کڑی حاصل کرنے واسطے رکھی سی. وہ مل گیا اسے, وہ اس نے حاصل کر لیا. یہاں پہ لوگ پہلی صف میں نماز اس لیے پڑھتے ہیں, داڑھی اس لیے رکھی ہے کہ جب کسی بندے کو ضرورت ہو وہ مینوں مذہبی ویکھ کے میری دکان تے آ جائے. اللہ کہندا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. تیرے عمل دا سی تینوں فائدہ دنیا تے ضرور دیاں گے, لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الاخرۃ الا النار, قیامت والے دن سوائے اگ دے اور کچھ نہیں یہ لبے گا. کبیرہ گناہ کیا ہے؟ الشراک باللہ, میرے ساتھ مل کے الشراک باللہ, اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے. اور یہ گناہ نماز سے معاف ہوتا, کس سے معاف ہوتا ہے؟ بولے سارے, پھر بولیں. پہلے گناہ وہ ہیں جو عبادت سے معاف ہوتے, صغیرہ گناہ, صرف صغیرہ. نماز پڑھتے ہیں صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, عمرے کرتے ہیں, صدقات و خیرات کرتے ہیں, اس سے صرف و صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں, کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے. پہلا گناہ کون سا کبیرہ؟ الا انبئکم باکبر الکبائر, بلا یا رسول اللہ, الشراک باللہ, اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. دوسرا گناہ وعقوق الوالدین, امی ابو کی نافرمانی کرنا. امی ابو کی نافرمانی کرنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ. اللہ کی قسم اللہ معاف نہیں کرتے اگر بندہ پوری زندگی توبہ نہ کرے. ماں باپ کو پریشان کیا بڑا ہم نے. مجھے سمجھ نہیں آتی دنیا کے لوگ ماں باپ کو پریشان کر کے رات کو سو کیسے لیتے ہیں. پتہ نہیں دل نہیں اندر, کیا یہ اندر سے جل کے راکھ ہو گئے؟ آج من پسند خدا کی قسم ابا جی کا بستر کائنات کے نوجوانوں نے الگ کیے. وعقوق الوالد, حدیث سنیے, قرآن میرے سامنے پڑھا, اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے, توجہ. رضا اللہ فی رضا الوالدین, رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. لوگوں یاد رکھو, اصول اور نقطہ یاد کر لو. چھوٹی جی زمین تے جس بندے دے ماں باپ او دے نال راضی ہے نا, عرشاں دا رب بھی او دے نال راضی ہے. جدے ماں باپ اس چھوٹی جی دھرتی تے ناراض ہو گئے, وہ ساری زندگی یہ بات یاد رکھے, عرش والا بھی او دے نال ناراض ہے, عرش والا بھی او دے نال ناراض ہے. اللہ نہیں ویندے پھر. یار تو ماں باپ کی خدمت کر کے دیکھ, ان سے دعائیں لے کر کے دیکھ, اللہ کی قسم خدا زمانے کی عزتوں کے تاج پہنا دیتا ہے. بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں, نکمے, نکھٹے, نکارو, کسی کام کے نہیں. ایک وقت آتا ہے اللہ ان کو کائنات کا بڑا منصب عطا کر دیتے ہیں. انہوں نے پوچھن جاؤ نا تسی محنتاں کیتیاں جے؟ نہیں محنتاں نہیں کیتیاں, ساڈے پیچھے ساڈے امی ابو دی دعا کھڑی. تو یہاں پہ ہم نے تو دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے نا دعا کے. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ تم جب کرن کے علاقے میں جانا تو وہاں پہ ایک نوجوان رہتا, اسے دعا ضرور کروانا اور ویس کرنی. اس نے شرف صحابیت نہیں پایا, صحابی نہیں بنا وہ. اللہ کے نبی جناب عمر کو کہہ رہے ہیں, پوری کائنات کا سردار کہہ رہے, آمینہ کا لال کہہ رہے. کیا کہہ رہا ہے عمر؟ جب کرن کے علاقے میں جائے نا, وہاں پہ ایک اویس کرنی رہتا ہے, اس سے ملے تو اس سے دعا ضرور کروانا. اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں کیونکہ اس نے خدا کی دھرتی پہ اپنی ماں باپ کی خدمت کی ہے. اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی. اوے اللہ کے بندو, جب ماں باپ بوڑھے ہو جائے نا, سہارے بنتے ہیں ان کے, ان کو روٹیاں کھلاتے ہیں, ان کو دباتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں. ابو جی جب پانی پینے کے قابل نہ ہو, ہاتھ لرز رہے ہو نا, تو ہاتھوں سے پانی پلایا کر. یہ جنت ہے, خدا کی قسم جنت. آپ مسجدوں میں جنت ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا, بڑے بڑے صدقے کرتے ہیں, بڑا بڑا خیرات کرتے ہیں, سحریاں افطاریاں کرتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, فلاں کر دیا فلاں کر دیا. کہا ابا جی ناراض نے, اماں جی ناراض نے. خدا دی قسم خدا تعالیٰ تہاڈیاں انہاں نیکیاں دا ذرا جنہ بھی مول کوئی نہیں جے پائے گا. پہلے انہاں نوں راضی کر, پہلے ان کا احترام کر. وعقوق الوالدین. ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ,
کیا ہم نے کبھی زندگی میں اپنے ماں باپ کے آگے سے نہیں بولے؟ ہم اونچ نیچ ہوئی ہے نا؟ قرآن کے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف. اف بھی نہیں، اف کنوں کہندے؟ ابا جی نے کیا گرمی دی شدت سمجھیں اف کسے کہتے ہیں؟ ہم نے سمجھا کہ یہ اف ایویں یا کوئی وڈی شے نہیں، چھوٹی جی شے. ابا جی نے کہا گرمیوں کے اندر اے سی چل رہا تھا، اندر آپ اے سی میں بیٹھے تھے، ابا جی نے کہا کہ بیٹا باہر سے نا وہ چینی لے آؤ. تو ہم نے پتہ کیا کہا؟ یہ نہیں کہا ابا جی ہم نے لے کے نہیں آنی، ہم نے یہ کہا او ہو ابا جی گرمی بڑی ہے میں لے آؤں نا. او ہو گرمی بڑی ہے، علماء کہتے ہیں اسے اف کے معنی میں شمار کیا گیا، اسے اف کے معنی میں شمار کیا گیا. اکو بولنا، امی ابو کو گالی دینا، ان کو تھپڑ مارنے، گھر کو جدا کرنا، بستر جدا کرنا، برتن جدا کرنا. عزیزان گرامی بڑا بن گیا نا، مشاورت سے اپنے ماں باپ کو خالی کر دیا، ان کا خروج کر دیا، اور یہ تو سمجھتا ہے کہ پروردگار عالم یہ میرا کبیرہ گناہ معاف کر دے. اللہ معاف کوئی نہیں جی کرے. اللہ قبر جہنم بنا دیندہ ہے جڑا بندہ اپنے ماں باپ نو ناراض کر جاندا ہے. وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ لوگو یہ عقوق الوالدین ماں باپ کی نافرمانی نماز سے معاف ہوتی؟ نال نال بولے جے تاکہ پچھو آپ گل نال جوڑی رکھیے. ماں باپ دی نافرمانی نماز نال معاف ہوندی؟ حج نال، عمرے نال، روزیاں نال، نمازاں نال، کدے نال معاف ہوندی؟ اللہ اکبر. اللہ تہاڈا بھلا کرے. گل سمجھ آ گئی کہ اللہ رب العزت کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ کے ساتھ معاف فرماتے ہیں. تو اس لیے ہم سب نے یہ کام کیا ہے، ہم سب نے کہیں نہ کہیں پہ ماں باپ کی نافرمانی ضرور کی. اگر نہیں کی تو آپ کو دونوں ہاتھوں سے یہ آپ کا بیٹا سلام کر رہا ہے. اگر کی ہے تو خدا را نماز پڑھنے سے پہلے اس گناہ کی توبہ کر. تیسرے نمبر پہ نا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کبیرہ گناہ الا قول الزور، جھوٹی بات کہنا، والشہادۃ قول الزور، جھوٹی گواہی دینا. یہ کبیرہ گناہ ہے. کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہو اور وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، اللہ پروردگار عالم اس کی بخشش نہیں کریں گے. کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ توبہ نال معاف ہوندا، نماز نال معاف ہوندا ہی نہیں. آپ جننے بیٹھے ہیں مسلمان سارے کلمہ گو ہاں، اللہ دے نبی علیہ السلام دے آپ امتی ہاں، اللہ پاک نال اپنی یاری ہے، کلمہ گو ہاں، مسجد چ بیٹھے ہیں، تاکرات واسطے آئے ہیں. ایمانداری نال دسیا جے میں اپنے آپ نو پوچھنا، تسی اپنے اندروں پوچھو. یہ اندروں آواز آئے گی. آپ اتنے کسی دا محاسبہ نہیں کرنا کہ تو ہاتھ کھڑا کر کے دا تو زندگی جھوٹ بولیا کہ نہیں. ہم اپنا خود محاسبہ کرتے ہیں. خود سے پوچھ تو نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا؟ ہم نے غیروں سے جھوٹ کیا بولنا تھا؟ ہم نے تو اپنے سکوں کے ساتھ جھوٹ بولے، اپنی اولاد، حتیٰ کہ لوگ اپنے بیٹوں کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں، اپنی بیوی سے جھوٹ بولتے ہیں، ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں جو بندہ مسلسل جھوٹ بولتا ہے وہ یتحر الکذب حتی یکتب عند اللہ کذاب، جو مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے عرشاں والا انہوں اپنی ڈائری میں جھوٹا لکھ دیندا ہے. جو مرضی کردا پھر اللہ کہندا سی تیری ایک بھی گل نہیں مننا. وہ جڑا بندہ جھوٹ بولتا ہے مسلسل آپ انہوں قبول کرنے نہیں کرتے. وہ آپ نے ہم چھوٹی چھوٹی کلاسوں میں پڑھتے تھے نا، تو وہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ وہ ایک بکریوں کا چرواہا بکریاں چروانے کے لیے گیا، اس نے شور ڈال دیا، وہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا. بستی والے بچانے کے لیے آئے تو آگے شیر نہیں تھا نا. دوسری بار بھی اس نے رولا ڈالا، تیسری بار بھی ڈالا، بستی والے آئے تھے نا. چوتھی بار جب رولا ڈالا تو بستی والے آئے نہیں. اس دن شیر آ گیا. لوگوں نے اس کا اعتبار کیا. اس نے کہا یہ پہلے بھی جھوٹ بولتا ہے، اب بھی جھوٹ بول رہا ہوگا نا. تو وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، لوگوں جو خدا کی دھرتی پہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے ہاں وہ جھوٹے لکھ دیے جاتے ہیں، لکھ دیے جاتے ہیں اللہ کے ہاں جھوٹے. کاروبار دا آغاز، صبح دا آغاز ساڈا جھوٹ تو، دوپہر ساڈی جھوٹ، شام ساڈی جھوٹ. خدا دی قسمیں کاروبار تے کھڑے ہیں، حلال رزق کما رہے ہیں، پیسہ لا کے خون محنت دا بازاروں سامان لے آئے ہیں، قسمیں چک چک کے بیچی جانے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے کاروبار پہ کھڑے ہو کے قسم اٹھا کے سودا بیچتا ہے وہ بندہ اللہ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. وہ بندہ اللہ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ دی قسمیں باجی چیز اینے دی ہے یا اینے دی. ہم کہتے ہیں یہ سب کچھ ہماری مارکیٹوں میں ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے. یہ ہم صبح کا
آغاز جھوٹ سے، دوپہر جھوٹ میں، شام جھوٹ میں، سوتے جھوٹ بول کے، وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابٌ، لوگوں جو خدا کی دھرتی پہ جھوٹ بولتے رہے حتیٰ کہ مر گئے، انہوں نے توبہ نہ کی، قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے عرش والا ان کی بخشش نہیں کرے گا، کیونکہ ان لوگوں نے توبہ کے بغیر رب سے ملاقات کی ہے۔ جو لوگ اپنے گناہوں کو بخشوا کر کے رب کی ملاقات کو نہ آئیں، اللہ انہیں جنت دیتا نہیں دیتا، اللہ انہیں جنت نہیں دیتا۔ اے گناہ نے جڑے توبہ نال معاف ہوندے۔ شرک ہم نے کیا، ایماندار نے توبہ کیتی ہے یہ تکر؟ کوئی نہیں کیتی۔ ماں باپ دی نافرمانی کیتی، توبہ کیتی ہے یہ تکر؟ کوئی نہیں کیتی۔ جھوٹ بھی بولا ہم نے لیکن توبہ نہیں کی۔ اب خلاصہ سمجھیے ان دو گناہوں کا۔ آپ 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ مسجد کتنی دیر سے بنی ہے، کب سے یہاں پہ تراویح ہوتی، پورا قرآن سنایا جاتا ہے، پیچھے لوگ کھڑے ہیں، سنتے ہیں نا پورا قرآن۔ اللہ دا قرآن کے اندر کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا، جب ایمان والے قرآن سنتے ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، اور جب ایمان بڑھتے ہیں نا تو پھر آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ پورا قرآن سن جانے اکھاں چوں ایک آنسو بھی نہیں ہوندا۔ 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، اندر مطمئن نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے نا، اللہ پروردگار عالم اس بندے کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ اسی پھر پریشان، جادو ساڈے تے، ٹونے ساڈے تے، سراں چ درد ساڈے، بخار سانوں، ٹھڈ چ پیڑ فلانی جگہ اللہ کی حفاظت کدھر ہے؟ وہ اللہ کی حفاظت ان پہ آتی ہے جو بندے اللہ رب العزت کے سامنے آتے ہیں اور اپنے کبیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ نماز پڑھ لی ہم نے، لیکن میرے بھائی اپنے کبیرہ گناہوں کا ہم نے اس پہ توجہ نہ کی، شرک بھی کرتے گئے، ماں باپ کی نافرمانی بھی کرتے گئے، عزیزان گرامی، پھر اس کے بعد جھوٹ بھی بولتے گئے اور نمازیں بھی پڑھتے گئے، جھوٹ بھی بولتے گئے، قرآن بھی پڑھتے گئے، جھوٹ بھی بولتے گئے، باقی اعمال بھی کرتے گئے۔ یقین جانیے آپ کے صغیرہ گناہ تو بے شک اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن کبیرہ گناہ اللہ معاف نہیں فرماتے۔ میرے بھائی اللہ خالق ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ جبار ہے، اللہ پروردگار عالم بے پرواہ ہے، وہ معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک دا یہ اصول نہیں۔ اے او گناہ نے جڑے توبہ نال معاف ہوندے۔ پہلے گناہ وہ جو عبادت سے معاف ہوتے ہیں، پہلے گناہ کون سے ہیں؟ جو عبادت سے معاف ہوتے ہیں۔ دوسرے گناہ وہ جو توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ تیسرے گناہ اس کا ہم ذکر کرتے ہیں، تیسرا گناہ وہ گناہ ہے جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ جنی مرضی توبہ کر دے رہو، 1000 بار کر لو، 2000 بار، کروڑ بار، لاکھ بار، اللہ کو نہیں معاف کرتا۔ وہ گناہ پتہ کون سے؟ اگر آپ یہاں پہ 100 بندہ بیٹھا ہے نا، 80 بندے وہ گناہ کرتے ہیں۔ 80 نہیں، چلو 50 تو کرتے ہی ہوں گے۔ بتاؤں پہلا گناہ کون سا ہے؟ پہلا گناہ پتہ کیا؟ آپ نہ ہنسیں یا باہر چلے جائیں۔ بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ یہ پاک مجلس ہے، پھر وہ سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، پہلا گناہ کون سا؟ توجہ فرمائیں۔ پہلا گناہ یہ ہے کہ عیوب کی نشر و اشاعت کرنا، عیوب عیباں نو لوگاں دے وچ بیان کرنا۔ عیوب ہے، سمجھتے ہیں عیوب، سمجھتے ہیں نا، کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھی، اس کو معاشرے میں بیان کر دیا، اپنے بھائی کی، دوست کی، اہل و عیال کی، رشتہ داروں کی، برادری کی کوئی نہ زیبا بات آپ نے دیکھی اور اس کو معاشرے میں بیان کر دیا۔ آپ نے کسی بندے کو پکڑا اور دیکھا اپنی آنکھوں سے، اب عدالت میں آپ نے گواہی دینی، آپ کے پاس 4 گواہ ہونے چاہیے۔ یہ سورۃ نور ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہے نا تو فَجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔ اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہے، 3 ہیں، 3 نہیں 2 ہیں، 2 نہیں 1 ہے، آپ کے پاس 3 گواہ ہیں، 4 نہیں ہیں، فرمایا فَجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً، ایسے بندے کو وقت کا قاضی 80 کوڑے مارے گا۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، آج کے بعد اس بندے کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جتھے کھڑوتا ہوئے کوئی گل کرو، سمجھ لیا جائے بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں؟ قرآن نے کیا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس بندے کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جائے۔ ہمارے تو مدینہ میں کچھ لوگ تھے،
اس وقت میڈیا نہیں تھا. اج تے ماشاءاللہ ادھروں گل کڈو صحیح تے پورے پاکستان جائیں جو گھوم جاندی ہے. میڈیا پہ ہم لگاتے ہیں پوسٹ, یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. یہ ہاتھوں سے لکھنا, نشر کرنا, شیئر مارنا, لائک کرنا, یہ سارا اسی چیز کے اندر آتا ہے, عیوب کی نشر و اشاعت کرنا. اور جڑا بندہ ایک کام کردا جے نا, وہ لکھ وار کروڑ وار بیت اللہ نال چپٹے ہویا بھی اللہ نو کہندا رہے نا, اللہ سونے معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. اللہ کا یہ اصول نہیں, اللہ پھر بھی معاف نہیں کرتے. مدینہ میں کچھ لوگ تھے, جب نا کوئی خبر پھیلانی ہوتی تھی نا تو ان کو بتا دیا جاتا تھا, پھر وہ پورے مدینے میں گشت کرتے تھے, بھاگتے تھے. اور یہ والا کام آج کا مسلمان کر رہے. اس کو بات کا پتہ چلے تو صحیح, وہ بات کا بتنگڑ بناتا ہے. اس نے جلو موڑ کے پورے علاقے میں پھیلانی ہے, اوتھے بیٹھے گا, اوتھے گل کرے گا, اوتھے بیٹھے گا, اوتھے گل کرے گا. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, او باز آ جا ورنہ اللہ تیرا یہ گناہ معاف نہیں کرے گا. میں نے مثال دی ہے نا, اس کی دلیل بھی دیتا ہوں کہ ہم نے کسی بندے کو دیکھ لیا ہے برا کام کرتے ہوئے, بدکاری کرتے ہوئے, تو ہم نے خاموشی اختیار کرنی, ہم نے بتانا نہیں ہے کسی کو. تو کرنا کیا ہے؟ اسلام نے اصول بتائے ہیں, اس پہ غور کریں. فرمایا پہلا کام تہاڈا پتہ کی ہے, تسی اس طرح کرو, اس بندے نو علیحدگی چ بلاؤ, بلا کے نا وہ اصلاح کرو, اسے کہو کہ بھائی یہ کام ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو پھر اس کے بعد اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے تو پھر اس کے خاندان کے بڑے آدمی کو بلاؤ. بڑے آدمی کو بلانے کے بعد نہ کہو کہ بھائی میں نے تیرے یہ دوست, یہ تیرے قبیلے کے لوگ جو ایسا کرتے ہیں, میں نے اس کو سمجھایا, یہ باز نہیں آ رہا, میں نے تجھے اس لیے بتایا ہے تاکہ تو اس پہ کڑی نظر رکھے, پھر بھی باز نہ آئے. پھر کہا پھر قانون کے دروازے پہ جا کے دستک دے. لیکن اسلام نے پھر بھی اجازت نہیں دی کہ وہ معاشرے میں لوگوں میں عیوب بیان کرتا. پھر یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ تہمت لگا دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات میں ہم لوگوں کے اندر لڑائیاں ڈال دیتے ہیں. اچھا جس بندے تے تہمت لائی جاندی ہے نا, انہوں مظلوم کیا جاندہ ہے. کی کیا جاندہ ہے؟ جڑا بندہ لا رہا ہے انہوں ظالم کیا جاندہ ہے. تے مظلوم دے بارے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس بینہا و بین اللہ حجاب. فرمایا جب کوئی مظلوم آدمی اپنی زبان سے بد دعا نکالتا ہے نا تو وہ ڈائریکٹ اللہ کی عرش کے پائے کے ساتھ جا ٹکراتی ہے. اللہ فوراً رد عمل دیتے ہوئے کائنات کے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. دلیل ہے صحیح البخاری کے اندر, طبقات ابن سعد کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نا ایک صحابی ہے جسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نا کوفہ کے گورنر ہیں, خلافت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کوفہ کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سمامہ بن قتادہ. اس نے نا حضرت سعد بن ابی وقاص میں الزام لگا دیے. لگائے کس کے بعد؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد. حضرت عمر فاروق چونکہ امیر المؤمنین تھے تو امیر المؤمنین نے سعد بن ابی وقاص کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا. اب اس نے جا کے الزام لگائے کہ حضرت جی وہ آپ نے جو کوفہ کے گورنر بنائے ہیں نا سعد بن ابی وقاص, وہ نا لوگوں کو جہاد پہ جانے کی دعوت دیتے ہیں اور خود جہاد پہ نہیں جاتے, اور جو اس کے پاس مال غنیمت آ جاتا ہے نا وہ اس کی تقسیم صحیح نہیں کرتے, اور تیسری بات یہ فیصلے بھی صحیح نہیں کرتے, اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے اور فیصلے اور عوام الناس رعایا کے لیے اور فیصلے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بات سنی, حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول کر دیا. معزول کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عہدے سے فارغ کر دیا. جب عہدے سے فارغ ہوئے نا تو بڑا دل دکھا. صحابی رسول تھا, بندہ کیا کرے جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے نا, جب صبر ٹوٹ جاتا ہے پھر نہ زبان سے جو نکلتا ہے نا خدا کی قسم وہ بندہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے. سعد بن ابی وقاص کے نا زبان سے 3 بد دعائیں نکل آئیں. پہلی بد دعا اللہم اطل عمرہ, اللہ اس بندے دی عمر نو لمبیاں کر دے, اللہ انہوں موت نہ دیں. دوسری بد دعا واطل فقرہ, اللہ اس کو فقیری میں مبتلا کر دے. تیسری بد دعا کی اللہ انہوں فتنے سے مبتلا کر دے. 3 بد دعا, عمر لمبیاں کر دے, فقیری لمبی کر دے, اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے. اچھا عمر اتنی لمبی ہوئی, حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ بندہ اتنا لمبا جیا, وہ موت مانگتا تھا, موت آتی نہیں تھی, اور اس کی یہ جو پلکیں ہیں نا پلکیں, یہ جھک کے رخساروں پہ آ گئی تھی. جب یہ کسی کو دیکھتا تھا نا تو اس طرح اپنی پلکوں کو اٹھا کر کے دیکھتا تھا. اتنی لمبی عمر ہوئی اس بندے. لوگ چھڑ گئے, لوگوں نے
خاندان تباہ ہو گئے، مال ملال تباہ ہو گئے، لوگاں کو جاندا سی خیرات منگدا سی، لوگ خیرات نہیں دیندے، کولی سٹ کے نا کوفہ دیاں گلیاں چ لپٹ لپٹ کے مانگا کرتا تھا، لوگ اس کو پھر بھی خیرات نہیں ڈالتے تھے۔ بزرگی بڑی عمر کا بندہ ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن چوکوں پہ بیٹھتا تھا، باش قسم کے آوارہ لڑکوں کی طرح لوگوں کی بیٹیوں بہنوں کو دیکھتا تھا، لوگ اسے مارتے تھے، یہ اپنی زبان سے کہا کرتا، لوگوں اچھ میرا قصور نہیں ہے، مینوں سعد بن ابی وقاص دی بد دعا ہے۔ آپ اندازہ کریں ہم نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا، کتنے لوگ میری وجہ سے، کتنے لوگ میرے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ سونے یہ مر جائے، جب میں مر جاؤں گا نا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، پتہ نہیں کتنی بہنیں مائیں جولیاں اٹھا اٹھا کر کے کہیں گے خدا چنگا ہو گیا یہ مغرو لتھے۔ کتنے گھر ہم نے برباد کیے، کتنے خاندان ہم نے برباد کیے، کتنے دوست ہم نے برباد کیے، کتنے تعلق برباد کیے، صرف ایوب کی نشر و اشاعت کرتے ہوئے اس کی بات پتہ چلی، اس کے سامنے، حاجی صاحب کے سامنے، قاری صاحب کے سامنے جس مجلس میں بیٹھتا تھا اپنا منہ گندا کرتا تھا، عرش والا کہتا ہے تو 1,00,000 نمازیں پڑھ، تو 100 عمرے کر، تو 100 حج کر، تو نے ایوب کی نشر و اشاعت کی ہے، ہم تیرا یہ گناہ کبھی معاف نہیں کریں گے، اس کی توبہ ہے ہی نہیں۔ دوسرا گناہ، کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ کر لینا، کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ کر لینا، مال کو ہڑپ کر لینا، ایسے ہی اپنا تعلق چرب زبانی کی وجہ سے مقدمے لڑ لڑ کے جھوٹیاں گواہیاں دے دے کے وہ غریب کا مکان اپنے نامے لوا لیا، بیٹی کا جائیداد جو تھی بھائیوں نے اپنے پاس رکھ لی، بیٹی کو جہیز دے کر کے باپ نے فارغ کر دیا، اور اس بیٹی کی جائیداد پہ یہ بیٹھا ہوا ہے خبیث بن کے، یہ بیٹھا ہوا ہے فرعون بن کے، یہ بیٹھا ہوا ہے شیطان بن کے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، سنیے میری بات، اگر تم نے کسی کی دکان پہ قبضہ کیا، اس دکان سے آنے والی آمدنی تمہارے لیے ویسے ہی حرام ہے جیسے ایک مسلمان کے لیے کتا اور خنزیر حرام۔ یہاں پہ بیٹیوں کے حصے نہیں ہیں، جائیداد نہیں ہے، بھرا ٹیڑا یا منہ کر کے کہندے نے بھرا رکھنے جائیداد رکھنی، وہ کہندے ساڈا اگے کونی جے جائیداد لے لی تے اے بھی جاندے رہنے، وہ دے دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں بابا جی، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، کچھ فیصلے زندگی میں بڑے اہم ہوتے ہیں کرنے والے، ہم بڑی ڈھیل دے دیتے ہیں، کوئی نہیں کر لیں گے۔ اچھا وراثت جو ہوتی نا، وراثت سمجھیے، وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی، مرنے سے پہلے وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اگر پھر بھی اولاد میں دینی ہے نا تو وہ تحفے ہوں گے، تحفے، اور تحفہ تسی سمجھ دیو ساریاں اولاداں بیک وقت ایک جیسے ہی تقسیم ہوتا ہے، ایک جیسا ہی۔ اب مثال کے طور پہ مسئلہ سمجھیے، آپ کو پتہ ہے کہ بیٹے جو ہے نا یہ میرے مرنے کے بعد بیٹیوں کو کچھ نہیں دیں گے، تو لہٰذا میں احتیاطاً پہلے ہی تقسیم کر دیتا ہوں، وہ آپ کریں گے۔ آپ کی اگر 3 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں تو وراثت کے اصول میں یہ لکھا ہے کہ بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، بیٹی کو 1 ملے گا۔ اب مرنے سے پہلے اصول چینج ہو جائے گا، اگر بیٹی کو 1 ملا ہے تو بیٹے کو بھی 1 میں تحفہ ہے نا، بیٹے کو 2 نہیں دے سکتے آپ۔ وراثت کا اصول مختلف ہے، گفٹ کا مختلف ہے، مرنے سے پہلے مختلف ہے اور مرنے کے بعد مختلف ہے۔ عزیزان گرامی، مرنے سے پہلے اپنی بیٹیوں کے سہارے بن کے جائیے۔ یہ کائنات کے لوگ بڑے ہی دجال اور فرعون ہیں، یہ کسی کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیتے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے دوستو، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنا، اور یاد رکھنا کبھی کسی کی بد دعا لے کر کے نہ جانا۔ وہ ایک پنجابی دا شاعر ہے، بڑا کمال لکھدا ہے، اس نے عجیب لکھا اور کمال کا لکھا، کہندا تینوں ماں نے وقت دے جھلیاں دا، تینوں ماں نے وقت دے جھلیاں دا، اساں وقت بدل دے ویکھن، اساں ویکھے قد شاہ زوراں دے چڑھ دے ڈل دے ویکھن، جنہ حق مارے حقداراں دے وہ خیر تے پل دے ویکھن، جنہ حق مارے حقداراں دے وہ خیر تے پل دے ویکھن۔ وہ منگ دے پھر دے رہے، کون تھے یہ؟ جنہوں نے جائیداد قبضہ کر لیا، دکان پہ قبضہ، مکان پہ قبضہ،
اور ساری زندگی اولاد کو محروم رکھا. اللہ کے بندو یاد رکھو اللہ یہ گناہ توبہ سے بھی معاف کرتے, مل کے بولیں توبہ سے بھی معاف کرتے نہیں کرتے. ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے, ہم نا ایک دفعہ ایک جنازے پہ گئے, تو جنازے کے پہ ہم گئے تو بعد میں نا انہوں نے کہا کہ والد صاحب کی قبر پہ جانا, ہم چلتے ہیں. ہم قبرستان چلے گئے. اچھا چلیے یہ جلدی واقعہ سن لیں. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ قاری صاحب نے سانو مایوس ہی کر دیتا ہے. وہ نا میں نے 25ویں رات نا بیان صحیح وال میں کیا تو انہوں نے یہی موضوع دیا تھا. تو میں جب بیان کر کے ہم واپس چلنے لگے نا تو ایک بزرگ آ گیا ہمارے پاس, کہتے ہیں پکی گل ہے جنت چسا کو نہیں جانا. میں کہ نہیں انشاءاللہ جاواں گے, یہ حل میں تمہیں دس دینا انشاءاللہ ابھی 2-4 منٹ کے اندر. وہ کہنے لگے کہ ہم نا قبر پہ دعا کرنے کے لیے گئے تو پاس ہی نا ایک خاتون تھی, اس کے پاس چھوٹا سا بچہ تھا. وہ نا خاتون بد دعا کر رہی ہے, اللہ سونے اس بندے دی قبر نو جہنم دی اگ نال بھر دے. کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہوئے, یہاں پہ کائنات کے لوگ محتاجی لے کر کے آتے ہیں, یہاں پہ تو ہر بندہ دعا کا محتاج ہوتا ہے, لیکن یہ بد دعا کر رہی ہے. کہتے ہیں ہم اس کے پاس گئے, اس سے پوچھا بی بی کیا بات ہے, کیوں بد دعائیں کر رہی ہیں, چھوڑ دے اللہ پہ چھوڑ دے, اللہ فیصلے کرنے والا, فیصلے کا دن آئے گا, مالک یوم الدین, جس دن کائنات کا رب فیصلے کرے گا. انہوں نے کہا پہن تیرا مسئلہ نہیں, تو سیڈ تے ہو جائے, میرا تے میرے رب دا معاملہ ہے. یہ وکیل ہے, یہ چودھری تھا, یہ پٹواری تھا, اس کی چرب زبان تھی, اس کے بڑے تعلقات تھے. میرے 5 مرلے کا مکان, میرا خامد فوت ہو گیا, اس نے چرب زبانی کی وجہ سے حاصل کر لیا. میں اپنی چھوٹی سی بیٹی کو لے کر کے در در پہ بھیک مانگتی پھری, میں نے در در کے برتن مانج کر کے اپنی بیٹی کو بڑا کیا, اور اسے مرے ہوئے 5 سال ہو گئے, اور 5 سال سے یہ مرا ہوا, جب سے یہ مرا ہوا تب سے میں اس کی قبر پہ آتی ہوں, اور روزانہ کی بنیاد پہ ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا کرتی ہوں, عرش والے اس بندے کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دے. اللہ کے بندو یہ معاملات بڑے مشکل ہیں. اچھا ہم دلیلاں سن لو, 2 تے بات ختم کریے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سنن نسائی کے اندر روایت, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک شخص اللہ اس کو زندگی دے, پھر وہ شہید ہو جاتا ہے, پھر زندگی دے, پھر وہ شہید ہو جاتا ہے, پھر زندگی دے, پھر وہ شہید ہو جاتا ہے, 3 بار. شہادت بڑا رتبہ ہے, بڑا رتبہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے سوائے قرضے کے, سوائے قرضے. قرضہ اللہ معاف کر دے نہیں کر دے. ہن ایمانداری نے دسنا, اگر تمہیں گل سمجھ آ گئی دلیل بھی سمجھ آ جائے گی. اچھا قرضہ جڑا ہوندا ہے وہ بندہ رضا مندی نال لیندا ہے یا پستور رکھ کے لیندا ہے؟ رضا مندی نال لیندا ہے نا. تے جڑی چیز رضا مندی نال لئی جائے وہ معاف ہوندی, تے جڑی رشوت نہ لئی جائے, حرام خوری نہ لئی جائے, کسی دے مال تے ڈاکہ مار کے لئی جائے, وہ معاف ہو جائے گی؟ نہیں نا معاف ہونی. اچھا دوسری دلیل سنی, اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, ایک شخص آئے گا, اس کے نا اعمال جو ہیں تہامہ پہاڑ جتنے ہوں گے. وہ جنت میں جانے لگے گا نا تو ادھر سے بندہ نکل آئے گا, ادھر سے آ جائے گا, ادھر سے ادھر سے, اللہ انہیں مینوں اے کیتا ہے, مینوں آ کیتا, مینوں آ کیتا. اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں نکالو, ان بندوں کو دو, وہ نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی, بندے حساب لینے والے باقی پڑے ہوں گے. اللہ کے نبی فرمائیں گے ان کے گناہ نکالو, اس بندے کے کھاتے میں ڈالو. جہاں پہ نیکیوں کے انبار تھے وہاں پہ گناہوں کے انبار لگ گئے. جہاں پہ اس نے جنت میں جانا تھا اللہ کہیں گے اس کو پکڑو جہنم کا ایندھن بنا دو. اب آبے گرامی یہ 2 دلیلیں میں نے آپ کے سامنے. کسی کی غیبت کرو گے, کسی کو مارو گے, کسی کو پریشان کرو گے, کسی کی عزت کو نیلام کرو گے, اللہ کی قسم اللہ معاف کرے گا. اچھا پھر کرنا کیا قاری صاحب؟ کرنا یہ ہے, احباب گرامی قدر, جن جن لوگوں کے آپ نے حق مارے ہیں معافی لینی ہے. توبہ اگر چاہتے ہو نا کہ اللہ اے بھی گناہ ساڈے معاف کر دے, توبہ نال نہیں جے ہونے, اللہ دا اصول نہیں جے. کوئی بندہ کسی دا حق مار کے سجدے چ پی جاوے تو انہوں معافی ملدی؟ چور چوری کر کے لاکھ روپے چوری دا جیب چ رکھ کے مسیح تے آ کے کبھی اللہ مینوں معاف کر دے, معاف کر دے, معافی ملدی؟ ٹھیک ہے. اب توجہ فرمائیں, کرنا کیا ہے؟ جن لوگوں نے جن لوگوں کے مالوں پہ قبضہ کیا ہے, کوئی مال رشوت سے آپ نے لیا, کوئی آپ نے چرب زبانی کی وجہ سے لیا, یا کسی کے مال پہ آپ نے قبضہ کیا ہے, عزیزان گرامی وہ مال آج ہی ان لوگوں کو واپس لوٹا دیں, اللہ آپ کا یہ گناہ معاف فرما دے گا. اچھا دوسری بات, جن لوگوں کی آپ نے عیوب کی نشر و اشاعت کی ہے, جن لوگوں کو ہم نے بدنام کیا ہے, اس گناہ کی بھی تو معافی لینی ہے نا, توبہ سے تو وہ معاف ہونے نہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ یوں کریں, آپ ان لوگوں سے معافی مانگنے جا کر کے کہ پائی معذرت میں کر بیٹھا, پتہ نہیں چلیا, ماڑا بندہ, مسئلے دی سمجھ آ گئی ہے, تے ویر جی معاف کر دے. انشاءاللہ
اگر اس کے دل میں دل ہوگا نا، اگر اس کے وجود میں دل ہوگا تو وہ تیرے آنے کی قدر کرتے ہوئے تجھے معاف فرما دے گا۔ دنیا میں اگر مسئلہ کلیئر ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ قیامت کے دن نجات ہوگی نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں سے معافی مانگو جا کر کے۔ آپ کہیں گے قاری صاحب جنہ بندے تے الزام لایا سی انہوں نے تو مرے 4 سال ہو گئے، انہوں نے کی کرنا ہے؟ اب جن کو ہم نے بدنام کیا تھا، جن پہ ہم نے عیب زنی کی تھی، جن کو ہم نے برسے بازار ننگا کیا تھا، وہ تو مر گئے، توبہ نال تے معاف ہونے کو نہیں۔ تو علماء نے یہ لکھا ہے، اسلام کا اصول ہے، شریعت کا اصول ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول بھی یہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور علماء نے اس بات کی تائید، مطلب علماء نے سمجھایا اس انداز میں ہے کہ آپ ان لوگوں کے حق میں جا کر کے دعا کریں، اور دعا اتنی دیر تک کریں جتنی دیر تک آپ کی زندگی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ اللہ میں نے فلاں بندے پہ عیب لگایا تھا، خدا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور اس بندے کے گناہوں کی بھی معافی مانگتا ہوں، اللہ تو اسے بھی معاف فرما دے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس جگہ پہ جا کر کے آپ نے اس کے اوپر عیب لگائے تھے، زندگی میں اس کی کچھ خوبیاں بھی تو ہوں گی نا، کچھ اچھائیاں بھی تو ہوں گی نا، فرمایا جا کے نا ان لوگوں میں اس کی خوبیاں بیان کرو، اس کی اچھائیاں بیان کرو، اس کے اچھے اخلاق کو بیان کرو۔ فرمایا اللہ پروردگار عالم تیری اس کوشش کی وجہ سے یہ گناہ بھی تیرے سارے کے سارے معاف فرما دے گا۔ کچھ گناہ تو عبادت سے معاف ہوتے ہیں، وہ کیڑے گناہ نے بھلا؟ بھول گئے وہ گل ساری، کیڑے گناہ نے؟ صغیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹے چھوٹے۔ اچھا کچھ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، وہ کون سے؟ کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی، صغیرہ کی بھی آ گئی، اور وہ گناہ بھی سمجھ آ گئے آپ کو۔ میں نے 2 مثالیں رکھی ہیں، 20 مثالیں ہیں اس کی، کہ جو گناہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ تو اس کا اسلام نے بہترین اصول بیان کیا ہے، بہترین طریقہ بیان کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، اگر کوئی بات سخت لگ گئی ہے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن قسم اللہ پاک کی، یہ دل نہ بڑا بے چین رہتا ہے کہ اگر ہمیں موت آ گئی تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، ہم کیا اللہ کے پاس لے کر کے جائیں گے، کیسے اللہ کا سامنا کریں گے۔ ہم زندگی میں خدا کی قسم اپنے گناہوں پہ توبہ نہیں کرتے۔ ایمانداری سے بتائیں، کسی بندے نے 40-50 سال آپ کی عمر ہو گئی، کسی میرے نوجوان دوست صاحب آپ بیٹھے ہیں، نوجوانی میں تو بندہ بہت زیادہ کبیرہ گناہ، فرض نماز کا چھوڑنا اے صغیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے؟ بولو سارے یار، اونچی بات نہ بولو۔ مطلب کیڑا بندہ اسی ہاتھ نہیں کھڑے کرانے، اسی صرف اندروں سوال کرنا۔ میں پہلے بات آپ کو کی، ہم نے جو بھی کام کرنا اندر سے پوچھنا ہے، اندر سے جواب آئے گا تو غلط ہے۔ اندر تو ساڑا جھوٹ نہیں نہ بولدا، زبان ساڑی جھوٹ بول دی، اندر نہیں انشاءاللہ جھوٹ بولے گا۔ ہم نماز فرضی، ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی، کبھی ان پہ توبہ کی آج تک؟ کبھی توبہ نہیں کی۔ جڑا فرض ہوندا نا سر تے قرض ہوندا ہے، فرض دینا ہی پیندا ہے۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے رمضان میں مسجدیں آباد کی ہیں آپ نے، اگر آپ بعد میں جا کے چھوڑ دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی عبادتیں کوئی آپ کے وجود پہ اثر کریں گی، نہیں کریں گی۔ جس بھائی نے نماز چھوڑی ہے وہ اللہ سے پکی توبہ کرے اور آئندہ کے بعد یہ ارادہ کرے، خدا تیری دھرتی پہ جب تک رہوں گا، جب تک سانسیں چلیں گی، جب تک میں تیرا کھاتا رہوں گا، تیری عبادت کرتا رہوں گا۔ اللہ دے او پڑھیو، پنج کہہ لی، او پڑھیو، ایک ہی تے عبادت ہے یار۔ 5 ارکان اسلام دے نے، کلمہ ایک واری ہے، روزے سال چ ایک واری نے، زکات سال چ ایک واری ہے، حج زندگی چ ایک واری ہے، وہ بھی استطاعت ہوئے تھے، پیچھے کی رہ گیا؟ ایک نماز ہی تے ہے، وہ بھی اسی چھڈی پھرنے، اس کو پڑھیں روزانہ۔ یہی اللہ کے ساتھ کلام ہوا کرے۔ ہم کلام ہونے کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ مناجات کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہو گئی، جو کمیاں کجیاں کوتاہیاں ہوئی میری طرف سے تھی، جو اچھی باتیں ہوگی وہ اللہ کی طرف سے تھی۔ اللہ میرے اور آپ کے اعمال کی اصلاح فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔